अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है सख्त फैसले के बाद अब मुज़ाकरात जो होने थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो कितने मौसर होंगे और क्या यही मुज़ाकरात मौसर होंगे या जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं वो ज़्यादा आम है। लेकिन कल की सज़ा के बाद क्या सियासत में दोबारा डेडलॉक तो नहीं आ गया? सियासी डेडलॉक के आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक और कश्ती डूब गई, 44 पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए, ना किसी का दिल कांपा, ना ये रास्ता कभी बंद हुआ। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि किन वजूहात की वजह से पाकिस्तानी इतने पुरखतर रास्तों से अपना मुल्क छोड़ करते हैं। आगाज करते हैं कल 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ एक फैसला आया, 14 साल सजा, 7 साल सजा। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल भी जारी रहा। ये जो सजा थी तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी और जब बार बार उनसे पूछा जाता था कि अगर ये सजा आ गई और सख्त सजा आ गई तो फिर क्या मुज़ाकरात जारी रहेंगे, तो उनका मोर और लेस हमेशा ये रद्द अमल था कि मुज़ाकरात पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बदमज़गी जरूर होगी लेकिन मुज़ाकरात चलते रहेंगे। अब ये मुज़ाकरात हो का रहे हैं, क्या ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, वहां ब्रेक थ्रू होगा तो फिर जो सियासी जमातों के आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब होंगे? फिलहाल जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा तहरीक इंसाफ ने किया है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है हुकूमती कमेटी ने। वो कोई एक जुडिशल कमीशन भी बज़ाहिर बनने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं। जरा हुकूमती इत्तेहाद का इस पर रद्द अमल देख लीजिए। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें? 9 मई और 26 नवंबर दोनों पे कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों मामलात पे जब ट्रायल चल रहे हैं तो किस बात का कमीशन बनाया जाए? क्या कोई भाम है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात पेश तो किए हैं लेकिन जो दूसरे मुतालबात हैं, जो दूसरे मुज़ाकरात हैं, उनसे उनकी ज्यादा उम्मीदें हैं। ये सवाल बैरिस्टर गौर से पूछा गया, सलमान अकरम राजा साहब से पूछा गया। सबका ये ख्याल है कि ज्यादा उम्मीद उन मुज़ाकरात से उन्हें है। जरा सुनिए। मुज़ाकरात चाहे फ्रंट डोर से कामयाब हो चाहे बैक डोर से कामयाब हो, लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हो। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के ऊपर अब कितने पुरुमीद हैं? बहुत ज्यादा नहीं। और जो गंडापुर साहब की बातचीत है उससे कितने पुरुमीद? देखिए वहाँ मुमकिन है कि बात हो जाए। पता चला कि वो मीटिंग हुई है, एक दरवाजा खुला है, एक दिन में भी सॉल्व हो सकता है सारा कुछ, थोड़ा वक्त भी ले सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक डायरेक्शन शुरू हुआ है। ये जो दरवाजा खुला है इससे हमें हुकूमती कमेटी थोड़ी अननर्व्ड दिखाई दे रही है। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने बज़ाहिर बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर का इजहार किया और उन्होंने कहा ये क्या 2-3 मुख्तलिफ खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं, जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं वहीं होने चाहिए हैं। क्या इसके बाद ये मुज़ाकरात का अमल मुतासिर हो सकता है? PMLN क्या दोबारा इस मामले पे अपनी पोजीशन को वे इन करेगी या रीवैल्यूएट करेगी? लेकिन बहरहाल अभी वो इस बात से काफी अपसेट हैं कि एक से ज्यादा खिड़कियां या दरवाजे खुले हुए हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ सुनिए। अगर अली गौहर साहब ऐसा समझते हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी कल कहा जी कि बड़े खुश आइंद हैं और खान साहब ने भी बड़े इत्मीनान का इजहार किया है और इनको बैकडोर डायलॉग प्रोसेस का नाम दिया है अली गौहर साहब ने। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। तो फिर हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि यार छोड़ दें आप ये एफर्ट। अब हमें वो दरवाजा मिल गया है जो हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो खुल गया है। ओके, सो मुज़ाकरात सियासी जमातों से भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात मुक्तदरा से भी हो रहे हैं एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ भी आगे बढ़ने का इंदिया आज दिया है। फैसल चौधरी साहब जब इमरान खान साहब से मिले तो 8 फरवरी, चूंकि 1 साल मुकम्मल हो रहा है इलेक्शन के होने का, तो उस दिन उन्होंने बाकायदा तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट का आज ऐलान भी किया है। इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेशली ये हिदायत जारी की हैं कि पेशावर में हम पूरे KP से बहुत बड़े एक जो काफिले हैं वो पेशावर में जमा होंगे और हम यौम सियाम मनाएंगे और उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों से राब्ते भी बढ़ा दिए हैं तहरीक इंसाफ ने। कल अचकजई साहब से मिले, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिले, एक बड़े इत्तेहाद की बुनियाद का जिक्र किया गया। ये इत्तेहाद कितना इफेक्टिव होगा? क्या ये मल्टी प्रोंग्ड इस वक्त स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की? इस इत्तेहाद से मुतालिक जो मुख्तलिफ उस मीटिंग में बैठे लोग हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, सुनिए। ये अलायंस जो है सिर्फ और सिर्फ
आइन की बालादस्ती के लिए। वकला, जर्नलिस्ट, ताजर, इवन रिटायर जजेस एंड जनरल्स, हम उनको दावत देंगे और हम सब मिलकर कलेक्टिव विजडम से एक ऐसा रास्ता लें जिसमें हम सब की खैर हो। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, मुल्क में एक सही मानों में जमहूर यानी डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की जाए, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है रूल ऑफ लॉ। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, मुस्तफा नवाज खोखर साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जरा जो इस वक्त मुल्क की सियासत एक कदम आगे चलती है, कई कदम पीछे चली जाती है, मुज़ाकरात की तरफ से कुछ उम्मीद सामने नजर आ रही थी, क्या अभी भी वो उम्मीद कायम है? ये हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। मेरे ख्याल है मुस्तफा साहब आपसे आगाज करते हैं। एक तो कल ये जो जजमेंट आई है, इसके बाद आपको लगता है मुज़ाकराती अमल किसी तरफ जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के अंदर कोई ब्रेक थ्रू होगा, या सर मुज़ाकरात जो हो रहे मुख्तदरा से वहां पर ये ब्रेक थ्रू होगा तो हुकूमती कमेटी पे इसके असरात नजर आएंगे? जी शुक्रिया। लेकिन मेरे ख्याल में तो मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की बनी है वो तो सिर्फ एक नुमाइशी कमेटी है। असल मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए जहाँ पर हो रहे हैं तो इस कमेटी ने तो रस्मन उसका ऐलान करना है। इससे ज़्यादा तो इस कमेटी के पास आई एम नॉट श्योर कि कितना इख्तियार है। जिस मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है मुलाकात कराने के लिए इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का, और फिर पस पर्दा हमें पता चलता है कि किस तरीके से प्रेशर डाल के वो मुलाकातें फिर आखिरी वक्त में कराई जाती हैं, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि इस हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है इसके पास कुछ इतने ज़्यादा इख्तियारात भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बड़ा सवाल है मुज़ाकरात का, मैं मुज़ाकरात को 2 जावियों से देखता हूँ मारिया। पहला तो ये है कि ज़ाहिरी बात है हमारे मुल्क में पिछले 4-5 साल से 2018 के इलेक्शंस के बाद से जो क्राइसिस शुरू हुआ, फिर पिछले साल के इलेक्शंस के बाद उस क्राइसिस में और मज़ीद गहराई पैदा हो गई, तो उसकी सारी इस सियासी बहरान की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। इस सियासी बहरान की कीमत हम इस तरीके से अदा कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 50% हो गई है। हमारी मईशत उठने नहीं पा रही और सियासी बेयकीनी ख़त्म नहीं होने पा रही। तो ज़ाहिरी बात है अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये बेयकीनी ख़त्म होगी और इसका पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। जिस हवाले से ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें फिर एक दूसरा जाविया भी है, और वो ये है मारिया कि अगर तो 76 सालों का तसलसल दायरों के सफ़र को जारी रखना, अगर तो हमने वही काम करना है जो होता आ रहा है कि एक जमात उसके पस पर्दा मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं जिस तरह PDM के हो गए थे और फिर PDM इक़्तिदार में आ गई, और अगर तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात उस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखें तो वो तो सिर्फ कामयाबी के बाद दवाम मिलेगा उस हाइब्रिड रजीम के कॉन्सेप्ट को। हमें जिस चीज़ की पाकिस्तान में ज़रूरत है कि ये दायरों का सफ़र ख़त्म हो, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं, किसको हुक्मरान चुनना चाहते हैं। वो ये सवाल करते हैं पाकिस्तान के लोग कि आखिर इस मुल्क में उनके फैसले की क्या हैसियत है, उनकी राय की क्या अहमियत है। बंद कमरों में बैठे किए गए फैसले उन पर थोप दिए जाएंगे या उनकी भी इस मुल्क की फैसला साजी में कोई इख्तियार है। तो अगर उस नुक्ता नज़र से हम देखें, अगर इस बैकडोर मुज़ाकरात के नतीजे में तसलसल होता है उन दायरों के सफ़र का, हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिवर्स नहीं करा सकते। अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात को नहीं मनवा सकते, अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं मनवा सकते, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कल्चर को नहीं ख़त्म करवा सकते, और अगर मकसद सिर्फ मुज़ाकरात की कामयाबी से ये हासिल करना है कि हमें इक़्तिदार वापस मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो बात मुस्तफा नवाज खोखर साहब कर रहे हैं कि भाई अगर मुज़ाकरात होने हैं और उसी फ्रेमवर्क में होने हैं जैसे कि होते रहे हैं, जिसमें PDM की जब बात हो गई तो वो इक़्तिदार में आ गए। अगर रिलीफ चाहिए तहरीक इंसाफ को, या चले अगर तहरीक इंसाफ की ज़बान में कहूँ कि उनको चाहिए कि भाई एक फेयरनेस चाहिए, फेयरनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, तो क्या ये जो मुज़ाकरात हैं मुक़्तदरा के साथ ये उसी एम्बिट में होने चाहिए, उसी तरीके से हो रहे हैं? और ये जो कल की जजमेंट आई है ये स्पॉइलर होगी आपका ख्याल है इस पूरे मामले में, या इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलेगा प्रोसेस अब चूंकि शुरू हो चुका है इस लेवल तक आगे कि एटलीस्ट अब एंगेजमेंट शुरू हुई है? पहले तो एंगेजमेंट का सवाल तक पैदा नहीं होता था। देखिए हमारे यहाँ स्पॉइलर तो है,
اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ تو نہیں ہے میرے خیال میں. ایک تو دیکھیں نا مدعا ہے کہ تحریک انصاف کی پالیٹکس اور ایک ہے پاکستان میں جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں دائروں کا سفر. دیکھیں دائروں کا سفر ختم کرنا خالی کوئی عمران خان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. پاکستان کے لوگ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہیں دائروں کے سفر کو ختم کرنے میں, اگر وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو صرف عمران خان کو جیل میں پڑا رہنے کا 18 مہینے اگر ایک 72-73 سال کا شخص جو ہے اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کے 18 مہینے جیل میں گزارے ہیں, تاریخ کو جو ڈیتھ سیل ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے لیے ذمہ داری اکیلی عمران خان کی تو نہیں ہے. اگر پاکستان کے لوگ نہیں نکلتے اور اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے تو پھر دائروں کا سفر تو جاری رہے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس ہے اس کے بڑے فلاز ہیں, اس کی بڑی غلطیاں ہیں, جس کی وجہ سے جو ایک جس طرح سے عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے, لیکن اس وقت 70-80% پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن عمران خان کو جیل میں ہے اور وہ باہر نہیں آ پا رہے. اور اس کی یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ آپ بھی ایگری کریں گی میرے سے کہ اس وقت صرف اس لیے ہی حکومت میں ہے نا کہ فوج اور عمران خان کی لڑائی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لڑ رہے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز اور زرداری حکومت کر رہے ہیں. دوسری تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, الیکشن یہ ہار گئے, پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے کوئی نہیں, اکانومی چل نہیں رہی, فارن پالیسی تباہ ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک تو یہ لڑائی ہے, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بڑا سیاسی الائنس بنانے میں ناکامی جو ہے. یہ دو وجوہات ہیں. کل ملے تو ہیں, چلے دیر سے ہی صحیح فواد صاحب, کل جو ملاقات ہوئی ہے ایک سیاسی الائنس بڑھانے کی طرف, لگتا ہے آپ کی باتیں سن کے انہوں نے سیاسی الائنس کو سیریس لینا شروع کر دیا, لیکن کل تو بنا رہے ہیں, اب دیر آئے صحیح لیکن شروع تو کر دیا پروسیس. بالکل صحیح ہے. نہیں ابھی ہم مفتاح صاحب سے سنیں گے کہ وہ اس پہ ان کے کیا خیالات ہیں, کیسے آگے چلتا ہے, بٹ دس از اونلی وے فارورڈ جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے. جہاں تک یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے ہونا چاہیے, محدود ہونا چاہیے, آئین بحال ہونا چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, یہ دیکھیں یہ اکیلی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. یہ پاکستان کے لوگ جب تک نہیں جڑیں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوں گی. یہ معاملہ آپ صرف عمران خان اور یہ تو نہ کریں کہ عمران خان تو وہ کہتے ہیں نا چڑھ جا اصولی رام بھلی کرے گا, تو یہ تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کا نہیں ہوں گا, باقی سارے مان جائیں گے, عوام نکل آئے. تو یہ تو نہیں ہے عمران خان کو سارے لوگ تالیاں بجانا شروع کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں جی, تالیاں. اب 18 مہینے ہو گئے ہیں, نہ ان کو جو ہے وہ باہر نکال پائے. اور پھر ظاہر ہے خان صاحب کی اپنی بھی غلطی ہے, انہوں نے بہت ہی میڈیوکر لیڈرشپ جو ہے وہ لگائی ہے, جن کے گھر میں ان کی کوئی بات نہیں سنتا, ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ الائنس بنا دیں, آپ یہ طریق چنا لیں, آپ کر لیں. اس لیڈرشپ کے ساتھ تو نہیں آپ کچھ کر سکتے. تو اپنی بھی غلطیاں ہیں, بٹ مجھے بہت ہی دکھ ہے کل کے فیصلے کا. ریلی ہرٹ. مفتاح صاحب بھی اب ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں. بہت شکریہ مفتاح صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ جی سیاست ایک قدم آگے جاتی ہے پھر کئی قدم پیچھے چلی جاتی ہے. اس وقت تمام لوگ ایک بند گلی میں ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو, ان کے پاس یہ آپشنز محدود ہیں, پی ایم ایل این کے پاس تو آپشنز بہت ہی محدود ہیں. اس وقت بات چیت اگر کریں گے بھی ایک دوسرے کو کون کتنے کنسیشن دے پائے گا. کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت ادھر سے کیپیسٹی, میں اب کیپیسٹی کا سوال پوچھ رہی ہوں, ہونا کیا چاہیے ہم سب کو معلوم ہے, لیکن آپ کو لیڈرشپ میں کیپیسٹی نظر آ رہی ہے اس جگہ سے نکلنے کی؟ دیکھیے مسلم لیگ نون نے تو اپنی سیاست گروی رکھ دی ہے پاور اقتدار کے لیے, اور سیاست ختم کر دی ہے. بس وہ اب ایک شریف فیملی کو جو آخری پاور کی ہچکیاں ہیں وہ کر رہی ہیں کہ بھائی ہم نے ووٹ کو عزت دو چھوڑ دیا, ایک جگہ بیٹی چیف منسٹر بن گئی, ایک جگہ بھائی پرائم منسٹر بن گئے, سمجھی کچھ اور بن گئے وغیرہ وغیرہ. تو مسلم لیگ نون بیسکلی جو لیڈرشپ فیملی تھی, شریف فیملی, اس کا ایک دم جو گولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں کمپیئر ٹو جو مسلم لیگ کے گولز ہوتے تھے. ایک پارٹی ہے پاکستان کی, بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جا رہی تھی, اس کے گولز اور مسلم لیگ کے گول ختم ہو گئے. عمران خان صاحب نے میرے خیال سے ایک غلط کمپٹیشن کیا تھا جب سے یہ پاور سے نکلے ہیں. انہوں نے فوج سے کمپیٹ کرنا شروع کرا ہے, اور میری دانست ہے کہ ان کو سیاسی پارٹیوں سے کمپیٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ فوج سے یہ سمجھ لیں کہ لڑ جھگڑ کے طاقت کے ذریعے آپ حکومت چھین لیں گے, تو فوج سے زیادہ تو آپ نہیں لڑ سکتے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے سیاسی جستجو کی.
اور سیاسی جدوجہد کی، اس پہ جو ہم سے بھی بات کی ہے تو وہ اس دائرے میں بات کی ہے جو تحفظ آئین پاکستان کے بارے میں، کہ اس کے ساتھ مل کر ہم آئین کی بالادستی کی بات کریں. اور وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب بات ہے، زیادہ بہتر بات ہے کہ ہم آئین کی بالادستی کی بات کریں اور اس کے اندر ہم دلائل بھی لے کر آئیں اور پبلک اوپینین کو بھی شیپ کریں کہ کدھر ہم لے کر چلے گئے اپنے ملک کو. جو ایک چیز جو اس حکومت کی فیلئر ہے اور جس کی وجہ سے میرے خیال سے آرمی اور حکومت کے اندر دراڑ پڑے گی، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی ڈیلیوری زیرو ہے. اور بیوں کی ڈیلیوری زیرو ہے. جیسے مصطفیٰ نے کہا کہ اب تقریباً آدھے پاکستانی 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہیں. جو آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ایک کشتی کے اندر 40 لوگ جو ڈوبے اس میں سے بھی اکثریت پاکستانیوں کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کبھی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے دنیا بھر میں تو جو جاں بحق ہونے والے ہوتے ہیں، شہید ہونے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی بچے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ پاکستانی بچوں کو پاکستان میں روزگار نہیں ملتی، ان کو دنیا میں بھٹکنا پڑتا ہے، ایلیگلی جانا پڑتا ہے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم نہیں دے سکتے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ روزگار نہیں دے سکتے؟ تو میرے خیال سے آئی تھنک کہ یہ کچھ نہ کچھ چینج مجھے ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرف ہوگا یہ مجھے نہیں پتا. چینج کی جب آپ بات کرتے ہیں، کس طرح کی چینج کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا اس وقت کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں چینج کی بات کر رہے ہیں، یا جو ٹیمپریچر ہے اس میں چینج کی بات کر رہے ہیں، ڈائنامکس میں چینج کی بات کر رہے ہیں؟ حکومت تھوڑی ویزیبلی اپ سیٹ نظر آ رہی ہے کچھ عرصے سے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ بیک ڈراپ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے تبھی پتہ چلا جب تحریک انصاف کی طرف سے کنفرمیشن آئی. تو وہ جو ہے مذاکرات کرے وہ اس چینج کی بات کر رہے ہیں، یا یہ کیا اوور آل چینج کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیونکہ ایک مینڈیٹ نہیں ہے تو مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور مورل اتھارٹی نہیں ہے تو وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ اس پہ کھیلتے ہیں فیلڈ میں. جو مصطفیٰ نے یا شاید فواد بھائی نے بات کی ہے کہ وہ ایک میٹنگ تو نہیں کروا سکتے اپوزیشن لیڈرز کی. تو حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے. وہ ان کی جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق ہی ان کو ملا ہے. مطلب وہ بھی بہت کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی بیچارے مطلب یہ تو فیس ہیں، لیکن تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیس جو ہے یہ کب تک رکھا جاتا ہے، یا اس فیس کو اب آگے لے کے جایا جاتا ہے، یا فیس چینج کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے اندر اگر وسیع مذاکرات ہو جائیں تو یہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ان کو یہ سمجھ میں آنی پڑے گی کہ پاکستان کی ہم کو سمت بدلنی ہے، اور وہ آپ عوام سے پوچھ کے کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے پیچھے کبھی ایک آدھ سال میں الیکشنز کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور شاید یہ جو بیک ڈور نیگوسیشن ہوئے ہیں اس کے بعد کم از کم یہ چیز ہو جائے. اور اگر پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی قانون کی بالادستی پہ بات کرے، آئین کی حکمرانی پہ بات کرے تو زیادہ مناسب ہے. اگر وہ صرف اگر عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی بات کریں گے تو وہ بڑی نیرو بات ہو جائے گی. میرے خیال سے مسائل جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. لیکن ابھی تو خیر جو ان کے جو مطالبات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا ذکر ہے نہیں، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ الیکشن ہو جائیں، میں ذرا بریک پہ جانا چاہتی ہوں، پھر واپس آؤں گی، پھر اس الائنس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے بھائی الیکشن وقت سے پہلے ہونے کے امکانات کی بات ہوتی ہے، کیا یہ ایسا کیا بھی جا سکتا ہے؟ اور اگر چہرہ چینج کرنے کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کا اس وقت جو پولیٹیکل فیس ہے وہ کیوں چینج کرنے کی نوبت آئے گی؟ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ جی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر، فواد چودھری صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب. جو سیاست ایک بند گلی میں ہے، اس سے آگے کا رستہ ممکنات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں. مصطفیٰ صاحب ذرا اس کو پلے آؤٹ کریے میرے ساتھ. مذاکرات کے نتیجے میں ایک تو 2 ٹیئر کے مذاکرات ہیں، ایک تو امیڈیٹلی اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کے، اور پھر جو بڑے جس کی آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بھائی حدود و قیود کا تعین ہو تاکہ ہم دائروں کے سفر میں نہ ہوں، وہ مذاکرات ہونے بھی ضروری ہیں. لیکن اگر ابھی ادھر جب کھڑے ہیں جہاں پہ دونوں اینٹیٹیز کی بقا کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کو اپنے جو مینڈیٹ اور اپنے قائد کی اس وقت رہائی وہ مطلوب ہے، حکومت کو اس وقت سٹیبلٹی مطلوب ہے، دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں دے پا رہے انٹل انلیس بہت بڑی بڑی کنسیشنز ایک دوسرے کو دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اتنی کنسیشن؟ تحریک انصاف کیا اس حکومت کو اگر تھوڑے سے سپیس دے اور 26 میں الیکشن ہو جائیں، اگر کوئی اس طرح کا سینیریو بنے، اس کی ممکنات ہیں؟ کیونکہ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے. اگر ابھی اس وقت کوئی بات مان بھی لی جائے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ آخر تک فالو اپ بھی ہوگا اس کا؟
ماریا ایک تو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے اور فیصلہ کرنے میں بااختیار ہوں گے تو وہ حل نکال لیں گے، اور حل ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر جس طرح ہماری اس وقت موجودہ اشرافیہ کے اندر جو لڑائی جاری ہے، جس نے پچھلے کئی سالوں سے ملک کو بحران کی صورت میں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کہ جب بھی اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، پولرائزیشن ہوتی ہے، تو اس کا پھر آخرکار دنیا بھر میں حل کیا ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز کرا دیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ عوام سے بہتر کوئی جج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ عوام کے کیے گئے فیصلے وہ بھی نہیں مانے جاتے۔ 8 تاریخ کو فیصلہ بیلٹ کے ذریعے اور ہوتا ہے، اور 9 تاریخ کو فارم 47 کی صورت میں ایک نیا فیصلہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس 25 کروڑ کے ملک کو مزید اسی طرح چلانا ہے؟ اور میرا یہ خیال ہے، اور بہت سے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، کہ اب ملک کو مزید اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ جتنی ہماری گورننس کمپلیکس ہو چکی ہے، جتنی ہماری فالٹ لائنز ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، جو ہماری فورن پالیسی کے اندر ہماری کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، تو جو چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے، جن میں پھر ایک ٹیررزم بہت بڑا چیلنج ہے، ان سب کو نمٹنے کے لیے آپ کو ایک نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، اس حکومت کی کہ جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو، تاکہ پھر وہ جو فیصلے کرے وہ فیصلے ایک نمائندہ حکومت کے طور پر کرے، نہ کہ ایک ایسی حکومت کے طور پہ کہ جس کے پاس بیساکھیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور عوام کا مینڈیٹ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حل تو الیکشنز ہیں۔ اب ان الیکشنز کی طرف ہم کیسے بڑھتے ہیں؟ یا تو اپوزیشن اکٹھی ہو کر، جس طرح فواد بھائی بہت عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور ہم سارے بھی ان کی تائید کرتے ہیں، کہ تحریک انصاف کی پالیٹکس میں ایک سب سے بڑا فلا یہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے ملک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اکیلے ہی کافی ہیں، لیکن اکیلے انہوں نے کر دیکھ لیا۔ پچھلے چند سالوں کی اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکے۔ اپوزیشن کے ایک الائنس کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں تو اپوزیشن کے الائنس کو جو ایک بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین، اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اب انہیں اپنا نام بھی بدلنا چاہیے۔ آئین کے تحفظ میں تو سب ناکام ہو گئے، اب تو تحریک بحالی آئین کی ضرورت ہے، اب تو تحریک بحالی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ تحفظ آئین تو 26ویں آئینی ترمیم اور جو کچھ اس ملک میں ہو گیا ہے، اس کے بعد تو اب ایک نئے سرے سے، ایک نئے ولولے سے دوبارہ وہ پریشر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کے اندر سب سے اہم نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت، پاکستان کی عوام کے اختیارات، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں جب تک اس کے اوپر شامل نہیں ہوں گی، اور یہ صرف لفاظی سے اب کام نہیں چلے گا۔ میں بڑا بصد احترام ہلکا سا اتفاق اگری نہیں کروں گا فواد بھائی سے کہ انہوں نے ساری ذمہ داری پاکستان کے عوام پر ڈال دی کہ عوام باہر نکلیں۔ ہم سیاستدانوں کو بھی اپنے کردار پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری وہ کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں۔ دیکھیں نا، ووٹ کو عزت دو کا اتنا بڑا بیانیہ بنایا، اور جیسے ہی اقتدار نظر آیا تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہوا ہو گیا۔ تو ہم سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ جس دن عوام کو یقین ہوگا کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جو قافلے کے سالار ہیں، کہ ان کا مقصد اقتدار نہیں، ان کا مقصد اس ملک کو بدلنا ہے، نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تو عوام لبیک کہیں گے۔ اور پھر بطور سیاستدان ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں پولیٹیکل وائلنس کی طرف نہ لے کے جائیں، کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر مہذب معاشرے میں یہ حق اور بطور ریاست مصطفیٰ صاحب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اتنا سانس نہ گھونٹ دیا جائے کہ پھر معاملات پولیٹیکل وائلنس کی طرف جائے بغیر کوئی اور رستہ نہ رہ جائے۔ یہ وہ ڈینجرس بات ہے جس کا ادراک جو ہے وہ ریاست کو بھی کرنا ہے۔ مفتیٰ صاحب، میں فواد کی طرف جاتی ہوں، لیکن چونکہ اس نقطے پہ فواد صاحب کا اور مصطفیٰ صاحب کا ڈس ایگریمنٹ ہے۔ فواد صاحب سمجھتے ہیں کہ جی عوام کی ذمہ داری ہے، خالی خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مصطفیٰ صاحب سمجھتے ہیں جی سیاستدانوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، سیاستدان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا اگر اس کے ساتھ عوام نہیں ہو۔ جب عوام ہوتی ہے تو سیاستدان ہوتا ہے نا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، آج ہم بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی، تو ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جیل پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ ہم شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، کیونکہ عوام کی ان کی وہ تعداد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ رہبری جو دکھا رہے ہیں مصطفیٰ صاحب نے، جو اس کا بات کی کہ کیا سیاستدانوں نے وہ رہبری دکھائی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب یہ بحالی آئین کی بات کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم نے خان صاحب کا بھی دور حکومت دیکھا ہے نا، جہاں پہ کوئی اتنی زیادہ رول آف لا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جب ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کو نیب کی سزا ملی ہے،
تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے نیب کا غلط استعمال بھی کیا ہے. تو عوامی لیڈر، عوام کو اگر آپ نے انسپائر کرنا ہے تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ لیڈرشپ دکھانی ہوگی. اب جو میری کم از کم سوچ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ پورے پاکستان سے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ صرف پشاور میں، تو آئی تھنک کہ اس کا زیادہ افیکٹ آتا ہے ایز اپوز ٹو کہ آپ کے پی سے لوگ لے کر آ جاتے ہیں اور اسلام آباد پہ دھرنا کر دیتے ہیں یا پشاور میں بڑا جلسہ کر لیتے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم جانتے ہیں کہ لاہور یا پنجاب جو ہے اس کی پولیٹیکل ہارٹ آف پاکستان، تو وہاں پر تھوڑا سا ایک عوام کا پریشر کر سکتے ہیں آپ. لیکن بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دم پیسفل ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت ہم کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اپنی سم چینج کرنے کا. یہ حکومت جو ہے یہ خود بھی مانتی ہے کہ ہم کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ حکومت کے تھرو بھی آپ بات کریں. یہ بھی آپ سمجھیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، پیپلز پارٹی بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، عمران خان صاحب بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور دیگر بہت ساری چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے علماء کرام ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں اور ججز ہیں. ان سب کو لے کر بیٹھیں اور ان سب سے کوئی متفقہ رائے پیدا کرے کہ ہم کو کس طرح جانا چاہیے، اور پھر ایک سمت کا تعین ہوگا. اس کے بعد آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ کم از کم ہماری رائے ہے کہ اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آخر میں ہم کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس پاکستان نے اپنے لوگوں کو فیل کر دیا، کہ اس پاکستان میں 40% لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی غربت کے نیچے ہیں کہ 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. آخر میں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اور جو سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ سے وہ جو 40 بچے جو شہید ہوئے ہیں کشتی الٹنے پہ، وہ اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے، وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں، بجلی مہنگی ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں. اس لیے ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں، تو بچے جا کے کشتیوں میں مر رہے ہیں. تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس سب چیز کا نیکسس ہے، اور پہلی ابتدا یہاں سے کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک جو فنڈامنٹل آئین ہے، جس رولز آف بزنس جس کو کہتے ہیں، کہ جس سے ہم پورا معاشرہ ایک ساتھ چلتا ہے، کم از کم اس پہ تو اتفاق کریں. اس کو تو رات کے اندھیرے کے اندر نہ بدلیں. اور مصطفیٰ بھائی نام سوچ رہے تھے، میں تو سمجھتا ہوں اٹ شوڈ بی کالڈ MRD، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ 23 اگست 2023 میں جب الیکشن ختم ہوئے، اس کے بعد سے جمہوریت تو نہیں ہے پاکستان میں. یہ بھی ایک کیئر ٹیکر 2 ہے. لوگ اس کو PDM 2 کہتے ہیں. یہ جو MRD والی آپ نے بات کی فواد صاحب، کیئر ٹیکرز ہی ہیں. پاکستان کی انفارچونیٹ بات یہ کہ ہر کچھ سال کے بعد ہمیں ایک MRD کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی. اس وقت کی جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سنی ہے، آپ نے مفتاح صاحب کی بات سنی. کانسیپچولی، آئیڈیلی، تھیوریٹیکلی تو دیر آن پوائنٹ، مطلب اس سے تو ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سیاست اس وقت ایک پریکٹیکل اور ٹیکٹیکل مووز کے اوپر بیسڈ ہے. اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے بھی بہت سیاست ہے، اور اس سیاست کو جو ہے اس کو ان پیک کرنا تمام سیاسی جماعتوں نے. اس وقت وہ لگ رہا ہے کہ جو ایک بریک تھرو کی کوشش ہو رہی ہے مذاکرات کے ذریعے، جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، یہ رنگ لا سکتے ہیں. کیا بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ کوئی موقع کھو تو نہیں دیا مقتدران اور تحریک انصاف نے؟ یہ ہے کہ میں مفتاح صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے یا آئین کا تحفظ کرنا چاہیے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں سے تو آئین کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. سیاستدانوں کے اور نیب کا مس یوز بھی انہوں نے آرام سے عمران خان کے اوپر ڈال دیا. سب کو پتہ ہے نیب کو کون مس یوز کرتا ہے، سب کو پتہ ہے پاکستان میں آئین کو کس سے خطرہ ہے، پاکستان میں جو جوڈیشل ہے وہ کیا ہے. اور جس طرح آپ نے خود بات کی کہ پرامن احتجاج بالکل بڑی اچھی بات ہے، لیکن کتنے پرامن احتجاج ہونے دیے گئے ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پڑے ہیں پنجاب میں، اور لٹرلی لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا گیا، بچوں کو نہیں بخشا گیا. سو جو ہائی ہینڈیڈنیس ہوئی ہے اس کا الزام، مطلب اب کیا سیاستدانوں نے تو کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے بیچارے انہوں نے ادھر کیا ہے اور آگے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور اس سے زیادہ رول نہیں ہے سیاستدانوں کا. وہ تو دیکھیے جمہوریت کی بحالی کے لیے مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اب اس سے زیادہ اور کیا قربانی دیں جو وہ دے رہے ہیں، یا کیا لیڈرشپ اور وہ دکھائیں جو وہ دکھا رہے ہیں. اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور اب بھی ان کا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، میں تو آئین کی بحالی کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا. بہرحال ٹھیک ہے. دوسری یہ آپ سمجھتے ہیں 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تو اسٹیبلشمنٹ خود ہی فیصلہ کر لے کہ نہیں
पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता। जो मुस्तफा की बातें या मिर्जा साहब की बातें हैं, ये भी हुआ है दुनिया में, इंडोनेशिया की तरह, इंडोनेशिया में, डेगॉल ने फ्रांस में ये फैसला किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, और उन्होंने अपने रास्ते जो हैं वो डेमोक्रेटिक कर लिए। दूसरा तरीका फिर ये है कि लोग जो हैं वो आते हैं और वो निकलते हैं। तीसरा रास्ता ये कि पाकिस्तान में सियासतदान सारे बैठ जाएंगे, चाय शाय पियेंगे, गप्पे लगाएंगे, और उसके नतीजे में कोई पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाएगी या हो जाएगा। देखिए ये तो नहीं होगा, इस तीसरा रास्ता और कोई नहीं है। हाँ, एक जरूर है, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का इस वक्त जो एक हिस्टोरिकल आई वुड से कि जो एक फ्रेमवर्क रहा है वो चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में 53 से हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक की जंगें लड़ रहे थे, वेस्ट हमें सपोर्ट कर रहा था, अरब ब्लॉक वेस्ट की वजह से हमें सपोर्ट कर रहा था, हमें पैसे आ रहे थे, हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। अब यहाँ जंगें खत्म हो गई हैं, सो वेस्टर्न ब्लॉक का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो तब्दील हो चुका है। अरब ब्लॉक का इंटरेस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो है कम हुआ है, वो उससे देखते हैं कि आगे कोई चले। अदरवाइज तो देखें ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सियासतदान बैठ भी जाएंगे तो क्या होगा, सबने जाहिर अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस ने तो पावर। चलिए मैं इसी नुक्ते पे एक मैं क्विक आखिर में आप सबसे एक सवाल पूछ के आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी। मुस्तफा साहब, आपको लग रहा है कि मौजूदा जो मुज़ाकरात है किसी कामयाबी की तरफ जाएंगे, कोई ब्रेक थ्रू होगा और इलेक्शन के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर असूली कुछ चीजें तय हो जाएंगी, या अभी आपको लगता है कि ये बढ़ेगी मजीद, जो लड़ाई है ये बढ़ेगी मजीद, जो कॉन्फ्रंटेशन है? मेरे ख्याल से एक मुस्बत अमल है और फौरन हमें उस तरह के नताइज देखने को नहीं मिलेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। शायद हमें ये देखने को ज़रूर मिले कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो जाती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक बहुत बड़ी लहर चल रही है उसका खात्मा होता है। तो अब एक दिन में सब चीज़ें नहीं मिलनी, तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन इवेंचुअली जो एंड गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इलेक्शंस की तरफ मुल्क बढ़े और इलेक्शंस के नतीजे में एक नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर गवर्न करे। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, बंद कमरों के अंदर बैठे फैसले, उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सही। मिफ्ता साहब, आपको आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आते दिखाई दे रहा है या कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगी? मेरा नहीं ख्याल है कि अब कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। आई थिंक कि मैं मुस्तफा से एग्री करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि ये निगोसिएशन इसलिए हो रहे हैं कि एक अमेरिका का इनको अनसर्टनटी है, हुकूमत को भी, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका से कोई दबाव ना आ जाए। इस तरह शायद पीटीआई भी एक काउंट कर रही है कि कोई दबाव उधर से बहुत आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मुस्तफ़ा ने बात की कि बनी गाला में बेगम साहिबा का और इमरान खान साहब का जाने का चांस अच्छा है, और मैं ये समझता हूँ कि देखें जो मुस्तफ़ा ने शुरू में बात की थी कि कहीं और निगोसिएशन कभी कभी होते हैं, कभी बेगम साहिबा के हो जाते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर साहब के हो जाते हैं। निगोसिएशन बेसिकली वहाँ पे होंगे और फिर ये वाली कमेटी जो है ये इस पे अपना अंगूठा बिठा देगी, अनाउंस करेगी, वो अनाउंस करेगी। फवाद साहब, सेम क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ता देख रहे हैं, कम होता देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए ये बिल्कुल सही है कह रहे हैं ममता कि देखिए ये सिंपल है, दोनों पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि व्हाइट हाउस की चेंज जो है वो क्या पाकिस्तान में प्रेशर लाती है या नहीं लाती। अगर वहां से प्रेशर आएगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं आएगा तो जाहिर है कि कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखें इक़्तिदार तो ये तो तय हो गई ना बात कि कोई बंदा यहाँ पे कोई बैठे हुए जो कोई मुल्क के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो यही सोच रहे हैं ना और दिन किस तरह गुजर सकते हैं यहाँ पे, हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, ये चलता रहना चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा कोई वो तो है नहीं कि कोई बड़ा बंदा जो है वो कोई अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो सिर्फ यही है कि और किस तरह कुछ दिन हमारे लग जाए। तो ये दबाव होगा तो निगोशिएशन कामयाब होगी, दबाव नहीं होगा चाहे वो स्पीड पावर का हो चाहे वो फॉरेन प्रेशर हो, उसके बगैर मुज़ाकरात। सही, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। ब्रेक पे हम जाएंगे, जब आएंगे तो 44 पाकिस्तानी जो लुक्मा अजल बने हैं, किन वजूहात की वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, किन जो इश्यूज का उनको सामना करना पड़ता है, किन मराइल से वो गुजरते हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ایک اور کشتی ڈوبتی ہے اور اس میں سے 44 کے قریب پاکستانی جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان میں جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ ہر کچھ مہینے بعد یہی پروسیس ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے تھوڑی سی پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں، لیکن پھر کئی پاکستانی اسی طریقے سے سمندر میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ افریقی ملک موریٹانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والی ایک کشتی ہے، اس کو ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حادثے کا شکار کشتی میں 86 افراد سوار تھے، جن میں سے 36 افراد کو مراکش میں سرکاری اہلکاروں نے ریسکیو کر لیا ہے۔ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے واکنگ بارڈر نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان سے تھا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 44 پاکستانیوں میں سے 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے، جبکہ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی کشتی میں موجود تھے۔ واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے، جنہیں انسانی اسمگلروں نے زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کر دیا۔ بچ جانے والے پاکستانی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن راستے میں انسانی اسمگلروں نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا اور 8 روز تک کشتی سمندر میں ہی کھڑی رکھی۔ گزشتہ ماہ کے وسط میں بھی یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، جس میں 5 پاکستانی ڈوب کر چل بسے تھے، جبکہ 39 افراد کو یونانی بحریہ نے بچا لیا تھا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے پاکستان سے غیر قانونی مائیگریشن کی 2024 رپورٹ کے مطابق قانونی تارکین وطن کی مائیگریشن میں دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2021 کے مقابلے میں 2023 میں پاکستان سے غیر قانونی مائیگریشن میں 280% اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر کئی لاکھ روپے لگا کر ان ایجنٹوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے ان کو اس پار لے جانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کئی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، کئی کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان میں غیر قانونی امیگریشن کی ایک بھیانک شکل۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔